انسان اپنی ابتدائی دور سے غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ بہت سے توہم پرستوں قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہے۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں، جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غار کہف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر ایسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو وہ اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کی اس نڈر اور ہمت الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مقابی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے، جہاں انہیں گہری نیند آ گئی۔ اس لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لیا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے منہ کو بند کرا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوئے، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوئے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح و سالم رہی۔ اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ یوں 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب ایسوس شہر میں پیتروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگ نئی فتنوں میں پڑ گئے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا۔ لہٰذا پیتروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھا دے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنے دیر تک سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصے یہاں نیند میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ دیکھا۔ گھر اور مکانیں اونچی اونچی ہو گئی تھی، لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب اس دکاندار نے ان سکوں کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا دقیانوس کو مرے 300 سال گزر چکے ہیں اور یہ پیتروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کی ہجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کے فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرا کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سے سوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ پیتروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ لوگوں نے کہا جب اللہ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر ابدی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا
علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا اسی غار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئی۔ یہ غار آج کس شہر میں موجود ہے، اس کے متعلق اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر کسوس میں ہے، جو اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن امپائر کا حصہ تھا۔ بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ شام کے سرحدوں میں موجود ہے، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گئی تھی، مگر اس غار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ عیسائی روایتوں میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، جسے دی سیون سلیپرز یعنی 7 سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے۔